الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم. لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، رب ذوالجلال کا یہ نظام کائنات ہے کہ اس نے کائنات میں جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان سب سے فضیلت اور برتری اگر عطا فرمائی ہے تو انسان کو عطا فرمائی. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، وہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہماری پہلی نسلیں بھی تھیں، ان سے پہلی نسلیں بھی تھیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد، اس کی ترکیب اللہ نے اسی طرح ہی رکھی ہے. انسان کے جسم میں اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے اس کا جسم، اور جسم اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا ہے، اور جب اس کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے تو اس کی نشو و نما کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیے ہیں. ہم اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے مختلف قسم کی غذائیں حاصل کرتے ہیں، خواہ وہ گندم کی صورت میں ہو، چاول کی صورت میں ہو، خواہ پھلوں کی صورت میں ہو یا سبزیوں کی صورت میں.
ان تمام کا اصل مٹی ہے وہ وہاں سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو جسمانی نشو و نما اللہ رب العالمین نے اس کی بنیاد مٹی پر رکھی ہے۔ انسانی جسم میں دوسرا اہم حصہ اس کی روح ہے، اور جسم روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس روح کے حوالے سے اللہ رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے حوالے سے، آپ انہیں بتائیے الروح من امر ربی، کہ یہ جو روح ہے یہ میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ انسان اگر اپنے جسم کی ظاہری جسمانی نشو و نما چاہتا ہے تو جسمانی نشو و نما کے لیے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق کے بندوبست کیے ہیں، اور اگر روحانی نشو و نما چاہتا ہے، اللہ کا تقرب چاہتا ہے، تقوی چاہتا ہے، للہیت چاہتا ہے، اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو وہ اعمال کرنے ہیں جو اس کی روح کو تر و تازگی فراہم کرتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی آیات بینات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کی تمام اقسام جس سے بھی اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے اس سے انسان کی روح کو تر و تازگی ملتی ہے۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہوگی ہم مادی رزق کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ حقیقت میں رازق ذات کون ہے، اور ہم آئے دن جو رزق کے حوالے سے پریشانی کا شکار رہتے ہیں اس کا علاج کیا ہے۔ آپ احباب میں بزرگ بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں۔ وقت کچھ سال پہلے ایسا بھی تھا جب گھر میں ایک شخص کماتا ہوتا تھا، سارے لوگ گھر والے اس ایک آدمی کی کمائی سے بڑا سیر ہو کے کھاتے تھے اور شکر الہی کرتے تھے۔ آج ایسا بھی وقت ہے کہ گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی افراد کام کرنے والے ہیں، لیکن ساتھیوں سے اگر پوچھا جائے کاروباری حالات کیسے ہیں، کہتے ہیں جی مندہ پڑا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی بنیاد میرے بھائیوں ہمارے عقیدے کی ہے کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ جب تک پختہ نہیں ہوگا، ہماری سوچ اور فکر جب تک اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، وہ بنیاد کیا ہے جو آپ نے آیت کریمہ سنی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ روئے زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے، کوئی جانور ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ زیر زمین اگر کوئی جانور ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو رزق نہیں پہنچتا۔ سمندر کی تہوں میں، غاروں میں، پہاڑوں کے نیچے بھی اگر کوئی انسیکٹ، کوئی ایسی اللہ کی مخلوق موجود ہے، وہ مالک اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اور انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے وسائل دیکھ کر اور بڑے صاحب وسائل لوگوں کو دیکھ کر کہیں اس کی زبان سے ناشکری کے کلمات نہ نکل آئیں۔ اس کو اپنے رب سے ہمیشہ التجا کرتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ حقیقی رازق تو وہی میرا خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق دینے والا ہی نہیں ہے۔ وہ مالک وہ غریب کو بھی دیتا ہے، وہ امیر کو بھی دیتا ہے، وہ چھوٹے گھر والے کو بھی دیتا ہے، بڑے والے کو بھی دیتا ہے، لیکن یہ معیشت کو تقسیم کرنا یہ مالک خود فرماتا ہے۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ انسان رب سے روپیہ مانگتا ہے، اس کو دولت ملتی ہے، دولت کے انبار لگ جاتے ہیں۔ انسان رب سے کھانے کی اشیاء مانگتا ہے، گھر میں اللہ دانے بھر دیتے ہیں۔ وہ غلہ مانگتا ہے، اللہ غلہ بھر دیتے ہیں۔ وہ پھل مانگتا ہے، اللہ پھلوں کا رزق وافر مقدار میں عطا کر دیتے ہیں۔ اور انسان کو جب جتنی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے وسائل کا بندوبست کر کے اس کی جھولی کو بھر ہی دیتے ہیں اور پیٹ بھر کر اس کو سلاتے ہیں۔ یہ وہ میرا مالک اور خالق ہے۔ اب اس کے بعد دنیا میں اللہ رب العالمین نے رزق کے مختلف بندوبست بنائے، بڑے بڑے ادارے بنائے، بڑی بڑی فیکٹریاں بنائیں، بڑی بڑی ملیں بنائیں، ان کے مالک لوگوں کو بنایا، اور ان کے ماتحت اللہ رب العالمین نے سینکڑوں ہزاروں مزدور آفیسرز ان کے ماتحت کر دیے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ یہ وسائل جو اس فیکٹری مالک کو ملے، جو مل مالک کو ملے، وہ بھی اس اللہ رب العالمین نے دیے۔ لہٰذا اس مالک کی تقسیم پہ راضی رہ کر، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو مل مالک بنا دیتا، یا اگر فیکٹری کا مالک، کسی ادارے کا مالک، کسی ادارے کا پرنسپل، یا کسی ادارے کا سربراہ، کسی ادارے کا چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال سکتا ہے کہ ان سب کے رزق کا بندوبست میرے ذمہ ہے یا میں ان کو کھلاتا ہوں، ہرگز میرے بھائیوں یہ عقیدہ رکھنا اور ایسا نظریہ رکھنا ہی باطل ہے۔ قرآن کریم میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ لوگ رب کی رحمت کو تقسیم کرتے پھرتے ہیں کہ فلاں کا رزق میرے ذمے ہے، یہ ہماری وجہ سے کھاتا ہے، اس کے گھر میں جو پھل یا روٹی پکتی ہے وہ میری وجہ سے آتی ہے۔ ہرگز نہیں، میرا رب کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں معیشت کو تقسیم کیا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو مل مالک بنا دیا، کسی کو اس کا نوکر بنا دیا، کسی کو ہم نے چودھری بنا دیا، کسی کو نمبردار بنا دیا، کسی کو اس کا مزارع بنا دیا، کسی کو کھیتی پھاڑنے والا بنا دیا، کسی کو سیب چننے والا بنا دیا، کسی کو اس کا ٹھیکیدار بنا دیا۔ یہ ہم نے کام کیا ہے، یہ رب کائنات نے نظام میں قدرت چلانا ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ہر شخص دوسرے سے اپنا کام لے سکے۔ اگر سارے ہی لوگ کپڑا بیچنے والے بن جاتے تو خریدتا کون؟ خریدنے والا کون ہوتا؟ اگر سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فیکٹریاں اور ملیں لگا دیتے تو ملوں میں کام کون کرتا؟ اگر سارے لوگوں کو اللہ مزدور اور راج بنا دیتے تو باہر جو دیگر کام کرنے والے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے؟ تو یہ رب کا نظام ہے، اس نے کسی کو کھیتی باڑی کے لیے لگایا ہے، کسی نے راجگیر مستری بنایا ہے، کسی کو تاجر بنایا، کسی کو مل مالک بنایا، کسی کو اس کا مزدور اور نوکر بنایا۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے کہ یہ سب کا جب رازق اللہ رب العالمین ہے تو انسان کو کبھی بھی
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فکر اور سوچ کو بدلا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کے چولہے ہماری وجہ سے چلتے ہیں. ہماری بھی، عوام الناس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے تاکہ وہ بھی کسی غلط آدمی پہ قناعت کر کے اس سے اپنے رزق کی امید نہ لگا بیٹھے. ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رازق، ہمارا خالق وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے. اور باطل نظریات ہمیں خود اپنے ذہن سے ترک کر دینے چاہیے. قرآن کو سماعت فرمائیے. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. ان الذین تعبدون من دون اللہ، یہ مشرکین کو یا ان لوگوں کو جو اپنا باطل اور غلط نظریہ رکھتے ہیں کہ شاید ہم فلاں کام کریں گے، کوئی غلط کام کر کے فلاں جگہ پہ ایسا کر کے تو شاید ہمارا رزق کھل جائے گا کسی غیر اللہ کے نام کر کے. یاد رکھنا، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے لیے کبھی بھی مالک نہیں ہو سکتے. تم اگر رزق تلاش کرنا چاہتے ہو فابتغوا عند اللہ الرزق، اس رب سے امید لگاؤ، اس رب سے آس لگاؤ، اس رب کے آگے جھولی پھیلاؤ، اس رب سے آگے اپنی منت مانگ کر، اپنی حاجت مانگ کر، اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کر اس سے مانگو جس سے انبیاء نے بھی مانگا ہے، اس سے مانگو. میرے بھائیوں، وہ رب کے پاس کتنے خزانے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2577 نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اور اے انسانوں تم بھی آ جاؤ، تمہاری پہلی نسلیں بھی آ جائیں، تمہارے سارے کے ساری انسانی نسل اکٹھی ہو جائے، سارے کے سارے جن اکٹھے کر لو، جتنی مخلوقات آتی ہیں لے آؤ، سب کو بلا کے لے آؤ. قوموا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں کھڑا ہو کر اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق مانگنا شروع کر دیں. میرا رب ہر کسی کو اس کی حاجت اور ضرورت کے مطابق دے بھی دے. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَهُ، جو بھی اس نے مانگا میں ہر کسی کو اس کا مانگا گیا، سوال کیا گیا، سارا کچھ عنایت کر دوں. میں ایسا خالق اور مالک ہوں، ما نقص ذلك الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جس طرح تم میں سے کوئی شخص ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو کے لے آئے، جتنا سمندر کا پانی کم ہوتا ہے یہی حال میرے خزانے کا ہے. سارا کچھ مانگ لو. یہ تو بات سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ سمندر کا پانی اتنا بڑا ذخیرہ پانی کا جس کی آج تک پیمائش نہیں ہو سکی کہ وہ کتنے کیوسک ہو سکتا ہے. میرے رب کی رحمت رزق کے حوالے سے بھی، معافی کے حوالے سے بھی، ہر لحاظ سے جو بھی صفت ہے اس کے اندر صفات کاملہ ہے، اس کی کسی صفت کا کوئی مخلوق مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم جو کمائیں اس سے ہمارا گھر چل جائے، ہم جو لے کر آئیں ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہم جو رزق کمائیں اس کے بعد کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر سوال کر کے اپنا سوال نہیں پورا کرنا، تو اس کا سب سے پہلا سبب ہے ایمان اور عمل صالح. ہم سارے لوگ جو ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں، ہم ایمان لائے ہیں الحمدللہ. اور ایمان کیسا؟ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بینما نحن عند رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. اذ جاءہ رجل، ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، ڈن سفید کلر کے اس کے کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اور ڈارک کالے رنگ کے اس کے بال تھے.
لا یری علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر کوئی سفر کا اثر بھی نہیں تھا، ولا یعرفہ منا احد، اس شخص کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور فاسند رکبتیہ الی رکبتی، اپنے گھٹنے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے، فاخذ یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھے، اور پہلا سوال کرتا ہے اخبرنی عن الایمان، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے اس کو 6 چیزیں بتائیں، فرمایا ایمان یہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ تو اس بات کی گواہی دے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ اللہ پر ایمان لائیں، ایمان لا کر اس کے ملائکہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، رسولوں پر ایمان لائیں، یوم آخرت پر ایمان لائیں، تقدیر پر ایمان لائیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں، جس شخص کا ان 6 میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا سوال تھا۔ جب آپ نے اس کا سوال کا جواب دیا، اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں اس کا سوال کرنا اور پھر اس کا تصدیق کرنا بڑا عجیب لگا کہ وہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور آگے سے کہہ رہا ہے آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے بعد میں اسلام کا سوال کیا، احسان کا کیا، قیامت کا کیا، اور قیامت کی علامات کا کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جانے کے بعد صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا جبرائیل، یہ حضرت جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ انہوں نے ایمان کی یہ 6 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور آج وہی ایمان کے 6 اجزاء ہمارے لیے بھی موجود ہیں۔ یہ پہلا کام ہے، ایمان تو ہم لائے ہیں، الحمدللہ ہم سب کا اس پہ ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عمل صالح، نیک عمل۔ جب تک نیک عمل نہیں ہوگا نہ ہماری زبان سے اللہ کا شکر کا کلمہ نکل سکتا ہے، نہ اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ نیک عمل۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ایمان لائے ہو، ایمان کے بعد نیک عمل کر لو۔ نماز بھی نیک عمل ہے، روزہ بھی نیک عمل ہے، زکوٰۃ بھی نیک عمل ہے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کل معروف صدقہ، کوئی بھی نیکی کا کام کرے خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ ثواب ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیک عمل کرو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ مومن ہو، میرے رب کا وعدہ ہے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں پاکیزہ زندگی سے نوازوں گا، پاکیزہ زندگی سے نوازوں گا، پاکیزہ زندگی سے نوازوں گا۔ یہ تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے جس میں ضرور کا معنی پایا جاتا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے میں یہ ضرور کام کروں گا۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا، عمل کے لیے دیا، اس پہ ہم نے عمل نہ کیا، اس کا مطلب ہے ہم وہ نیک عمل نہیں کر رہے، ہم نیک عمل نہیں کر رہے۔ قرآن میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، ہم نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ہم کمی کا شکار ہے۔ قرآن میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اسوہ رسول کا تذکرہ ہے، اگر ہم نے نہیں کیا اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے، ہم مطیع نہیں ٹھہرے، عمل صالح والے نہیں ٹھہرے۔
یہ نیک عمل نہیں ہے۔ قرآن کا اعلان سن لیجئے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ نیک عمل اس کی ساری تفصیل علماء آپ کو بتاتے ہیں۔ نیک عمل سے اعراض کیا، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا۔ میرا رب کہتا ہے ان لہو معیشتا ضنکا، اور تم فراخ معیشت چاہتے ہو، تم رزق میں فراوانی چاہتے ہو، تم نے بے عملی کی، میں تمہاری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، تمہارا رزق تنگ ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، کل قیامت کا روز ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں نحشرہ یوم القیامت اعمی، ہم قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ کہے گا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، قال رب لم حشرتنی اعمی، بندہ حیران ہو کے کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں بڑا کاروبار کرتا تھا، میں تو اتوار والے دن بھی دیہڑی لگا لیتا تھا، میں تو شٹر نیچے کر کے گورنمنٹ کی پابندیوں کے باوجود بھی بڑا اچھا کاروبار اور تجارت کر لیتا تھا، آج اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ میرا رب کہے گا اتتک آیاتنا فنسیتہا، میری آیات، میرا قرآن، میرے رسول کی باتیں تیرے پاس آئیں، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا، تو نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو نیک عمل نہیں کر کے آیا، اس پاداش میں وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تجھے بلا رہے ہیں، تیری ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرات تصور کیجئے، یہ عمل صالح نہ ہوگا، کل قیامت کے روز کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کریں گے؟ دوسرا سبب میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کا تقوی، خشیت، للہیت یہ ہونی چاہیے۔ اور یہ صرف للہیت اور خشیت نہ صرف مسجد میں ہو، نہ صرف قبرستان میں قبر پر کھڑے اللہ یاد آئے، بلکہ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ رب العالمین کی یاد رہے۔ تو میرے رب کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ رب العالمین پر تقوی کرتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے، خشیت اختیار کرتا ہے، وہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اس کے دل میں ایک بات رہتی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ سوچ موجود ہے میرا مالک میرا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور حدیث جبرائیل جس کا آپ کو اشارہ دیا تھا، اس میں احسان کی تعریف یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز سے کریں، تصور یہ کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا تو یہ تصور اور احساس پیدا کر لیجئے اِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا، میرا رب کہتا ہے آپ کو ایسے خزانوں سے رزق ملے گا، ایسی جگہوں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کو توقع ہی نہیں تھی۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارے سب کے لیے قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف کی 96 نمبر آیت، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈر جاتے، اور جو انبیاء نے اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا مشن ان کو سکھایا، سکھانے کی کوشش کی، یہ اس پہ عمل کر لیتے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے، غلط کام کرنے چھوڑ دیتے۔ حضرت لوط کی قوم لواطت والے کام چھوڑتی، حضرت نوح کی قوم اپنے پیغمبر کی نافرمانی چھوڑتی، بتوں کی عبادت چھوڑتی، حضرت شعیب کی قوم کم تولنا چھوڑ دیتی،
میرا رب کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان پر برکتیں نازل کرتے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کے بل پھر ہم نے انہیں اوندا کر کے انہیں تباہ و برباد اور ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اگر آج امت محمدیہ میں لوگ یہ کام کریں گے تو کیا پھر رزق کی برکتیں نازل ہوں گی؟ پھر معیشت کی تنگی ہی ہوگی، پھر نہ شکری کے کلمات ہی نکلیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ اگر حرام کا لقمہ پتہ لگ جائے یہ غلط تھا، جس طرح ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی 3842 نمبر حدیث ہے کہ ایک شخص آیا، آگے کہتا ہے کنت تکہنت الانسان فی الجاہلیہ وما احسن الکہانہ، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز کھانے کے لیے دے دی، آپ نے کھا لی، پوچھا کہاں سے آئی، کہتا میں کہانت اور یہ جادو شادو اس طرح کی کام کیا کرتا تھا، اس کمائی سے آپ کو کھلایا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر منہ میں انگلی ڈالی اور کہہ کر کے جتنا باہر نکل سکا ہے نکال کے باہر پھینک دیا۔ یہ حلال کمائی جب کھانی ہو، جب توجہ حلال کمائی کی ہو، تربیت ایسی ہوئی ہو، تو پھر ابو بکر صدیق اس طرح کیا کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں وہ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں کہ ہم اگر چاہتے ہیں اپنے رزق میں برکت ہو، توکل بہت بڑی دولت ہے، شکر بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے جو میں نے آپ کو دے دیا ہے، جتنی نعمتیں آپ کو دے دی، لازیدنکم، میرے رب کا وعدہ اسی بانون تقید ثقیلہ کے صیغے کے ساتھ، لازیدنکم، میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ اور 5ویں پارے کی آخری آیت نے تو کمال ہی کر دیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو، جو رب نے دے دیا ہے اس پہ شکر کرو۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی اللہ نے بڑا عجیب رکھا ہے، وفی کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا ان اصابہ خیر، اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی نیکی پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے، فشکر، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، فلہ اجر، اللہ تعالیٰ اجر کا ثواب کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، شکر کرے اللہ کا۔ لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے، فرمایا فلہ اجر، اس کے لیے اللہ نے تب بھی اجر ہی اجر رکھا ہے۔ یہ شکر کی بدولت ہے۔ اور دوسری حدیث آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ اللہ نے آپ کو اگر ملینئر بنایا ہے، آپ کے پاس اگر کنال کا مکان ہے، اس کو دیکھیں جس کے پاس کنال کا بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ دکانیں دی ہیں، دولت دی ہے، تو اس کو مت دیکھیں جس کی دولت آپ سے زیادہ ہے، اس کو دیکھیں جس کے پاس یہ دولت بھی نہیں ہے۔ میرے نبی محترم فرماتے ہیں رزق میں برکت چاہتے ہو، جب یہ کام کرو گے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھو گے۔ انسان کو اللہ نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، اس کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رب نے صحت سلامتی دی، ہم ہر چیز اپنی مرضی کی کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، چل پھر کر جا بھی سکتے ہیں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابی رسول نے پوچھا کہ امی جان
میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہتا ہوں، ایک اچھا سا طریقہ بتائیے۔ کہنے لگے بیماروں کی عیادت کیا کرو، تجھے اپنی صحت کا اندازہ ہو تجھ پہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا شکر اور قدردانی میرے بھائی بڑی بہت بڑی چیز ہے۔ اگلی بات ہے توکل۔ انسان اپنی محنت کرے، اپنا پیسہ روپیہ اس نے انویسٹ کیے ہیں، جو اس نے اسباب رزق کے ڈھونڈے ہیں، اس کو ڈھونڈ کر اللہ سے خیر اور برکت کی دعا کر کے نکل جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیسے رزق دیتے ہیں؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 2344 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اس طرح توکل کر لو جس طرح توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، اس طرح کر لو جس طرح اللہ کو توکل چاہیے، تمہاری طرف سے بھروسہ چاہیے۔ فرمایا لرزقکم کما یرزق الطیر، میرا رب تمہیں بھی ویسے ہی رزق عطا فرمائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تغدو خماصا، ان کے پاس توکل کی اتنی بڑی دولت ہے کہ تغدو خماصا، صبح پیٹ خالی لے کر نکلتے ہیں، میرے رب پر بھروسہ اتنا ہوتا ہے، وتروح بطانا، شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ توکل کرنا اور بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اگر ہمارے اندر یہ دولت پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے، اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ چیز کماتے ہیں، مال اللہ کا دیا ہے، صحت اس کی دی ہے، اس کے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے رستے میں نکالیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی خرچ کرو گے وہ اس کا رد عمل اللہ کی طرف سے ضرور آئے گا۔ آپ اللہ کے رستے میں کچھ مال کچھ دولت خرچ کرتے ہیں، میرا رب اس کے جواب میں بہت بڑے فضل سے نوازتا ہے، اسی طرح دولت دے کر۔ وہ معروف حدیث ہے، صحابی رسول نے جا رہا تھا، آسمان سے آواز سنی اسقی حدیقۃ فلان، کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ کو کھیت کو پانی پلا دو۔ اس نے بادل سے آواز سنی، اس بادل کے نیچے نیچے چلتا گیا، آخر دھوپ کے عالم میں چلتا گیا، ایک جگہ پر وہ بادل ٹھہرا اور بادل سے بارش برسنے لگی اور اس کھیت کو باغ کو سیراب کر دیا۔ اس کی چاہت یہ رہی کہ میں آخر اس کے مالک کو ملوں اور معلوم کروں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے جا کے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو میں نے بادلوں سے سنا تھا، میں نے بادلوں سے نام سنا تھا۔ تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادلوں سے سنا ہے، آپ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ کون سی اتنی بڑی نیکی کرتے ہیں کہ اللہ کو آپ کی نیکی اتنی پسند آئی، اتنی دھوپ کے عالم میں خالص اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھیت اور باغ کے لیے بادل کو حکم دیا ہے کہ آپ کو پانی پلا کر آئے۔ وہ سوچتا رہا، اس نے آخر یہ بات بتائی کہ میری جب بھی پیداوار اور پروڈکشن ہوتی ہے، یہ میرے بھائیوں یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور کتنی بڑی بات ہے۔ کہتا ہے کہ جب بھی میری پیداوار آتی ہے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ تو اللہ کے رستے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رستے میں دے دیا، وہ یتیموں کو، فقراء کو، مساکین کو، غریبوں کو، ناداروں کو، حاجت مندوں کو دے دیا۔ ایک حصہ اپنے کھیت اور باغ کی مینٹیننس پہ اور اس کے جو اخراجات آتے ہیں اس کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے گھر کے اخراجات کے لیے لے جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث سن کر اب خود ہی اندازہ کیجئے کہ جس نے 2/3 حصہ اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ ایک باغ کے لیے رکھا، ایک حصہ اس نے غرباء کے لیے رکھا، پھر دیکھیے اللہ نے اسے کیسے یاد رکھا ہے۔ اور آخری آیت سنیے، میرے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں رزق کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا ہے، وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ
حقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، یہ اس مالک نے دی ہے. میرے بھائیوں، اس فضیلت کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر آپ کو بھی دولت چاہیے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو باتوں میں حسد ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت حسد نہیں رہتا، رشک کے معنی میں بدل جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک شخص کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، فہو ينفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ اس مال میں سے رات دن خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں. کوئی دیکھنے والا کہتا ہے کہ اے مالک، تو نے اس صاحب مال کو اتنی دولت سے نوازا ہے، میرے مالک مجھے بھی دولت سے نواز، میں اس سے بڑھ کر تیرے راستے میں خرچ کروں گا. اس دعا کے ساتھ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے مانگیے، وہ دینے والا ہے، وہ عنایت کرنے والا ہے. جو دولت مندوں کو دیتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا، اور اس کی اس سے بڑی کیا دولت ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور عمل صالح سے نوازا. اللہ کریم ہم سب کو اپنے در کا فقیر بنائے اور اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.